چل گئی تیغ حیدر کے سر پر، روزہ داروں میں ماتم بپا ہے۔ آج جاتے ہیں دنیا سے حیدر، روزہ داروں میں ماتم بپا ہے۔ دیگی سبق زمانے کو، اصغر کی کونسین نہ اگلے پاپا کی ہنسی آئے گی اسے ڈوبا رہے غبول میں، اصغر کی موت قبر میں بہے لائے اسے، اصغر کی موت قبر میں بہے لائے اسے۔ یوں ختم ہوگی عزیر کو صبر و رضا کی راہ، قسمت جہاں کی لاش بھی اڑے وہ آئے گی اسے، قسمت جہاں کی لاش بھی اڑے وہ آئے گی اسے، مقتل میں وہ تیز بہاول آئے گی اسے۔ فاتحہ۔ کچادہ جب ابن ابو تراب بروے زمیں گرا، بے
دست ہو کہ خاک پاؤں میں جبھی گرا اور ہاتھ طرف علم شیخ کہیں گرا چلائے فاطمہ کمران چلائے فاطمہ کمران کرتا ہے کوئی دم سر سنو جوان کا مٹتا اب نشان مٹتا ہے اب نشان لکھنے جان سنتی ہی صدا کے شہنشاہ بحروں برا دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر کانپے جو پاؤں تھا لیا بازوے پسر چلاتے دیکھو لیک چلاتے دیکھو لیک بجلک مجمع ہٹاؤ فوجے ستم کا ترائی سے بیٹا ملا تو جل مجھے بیٹا ملا تو جل مجھے اکبر اجڑ گیا میرا گھرواں اکبر اجڑ گیا میرا گھرواں سیدھی نہ ہوگی بے کمرواں سیدھی نہ ہوگی بے کمرواں مدیمت ہے آج تازہ داغے پدرواں مصیبتاں کانٹا گیا چوید کانٹا گیا چوید جگرواں مصیبت پرسا تو دوں نجف کی طرف منہ کو موڑ دو سر پیرتا چلوں گا میرے ہاتھ سر پیرتا چلوں گا میرے ہاتھ اکبر قریب لا جو لائے حسین کو عباس جا بلب نظر آئے حسین کو تڑپا وہ شیر سنے کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھایا اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھایا حسین دو کو غم کے دل پا جو ایک بار گر پڑے پہلو میں لاج کی چیب پہلو میں لاج کی چیبرا گر ایک بار غصے چونکے عباس دی وقار اور جا کنی میں آنکھوں کو کھولا بحالدار پوچھا کدھر اے میرے آقا نامدار حضرت لپٹ کے بھائی تے بولے حضرت لپٹ کے بھائی تے بولے کہ میں نے صدمے ہے جا کنی سے فضو اس جدائی کے بھائی کا داغ مجھے بھائی کا داغ مجھے کوئی دل دے بھائی ہے کچھ وصیت میری اس وقت یا امام ان میں سے کیے کہ تصدق جب غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوے قیام جی جا پڑا قبر جی جا پڑا قبر کا بھی ہوئے مق آئے لحد میں بوئے امام زمن مجھے بخشے حضور اپنے باق بخشے حضور اپنے باق یہ کہہ کے پائیں شاہ کی جانب جھکا سر کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپکے مشاہ سے خون کے قطرے در در کسی آتوتن بکیا قرنت من کا جری کا ڈھل گیا
بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا، بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے۔ صلوات۔ او پردیس میں زینب کو بیٹھی 18 برس کے پالے کو روتے ہیں کڑے سب لے نبی روتے ہیں کڑے سب لے نبی ارمان نکلا بانوں کا ہے لاش پنو بانوں کا پائے یہ کہاں یہ کو کجلی پائے گی کہاں یہ کو نازوں سے مرادوں سے پالا شادی کا زمانہ جب آیا میدان کر بیٹھ گئی میدان کر بیٹھ گئی قسمت کا کروں میں کی سے گلا خدمات کا عوض کچھ بھی نہ ملا سیرا بنا زینب بات سکی سیرا بنا زینب بات سکی 18 برس زخمی سینہ سرن میں جو شے کا پسر ہوا ہر سمت سے لئی ہر ایک حملہ ور ہوا ترکون مرقب خیر البشر ہوا آقا جدا قاتم آقا جدا قاتم مقتل میں کیا ہجوم تھا اسے نور پرواں لے گئے رہے تھے چراغ گنا تھا بس کے سرباب لگا گرد ہے ستام
یوں جھک گئے کہ ہوتے ہیں سجدے میں جیسے قام رکھ دی گلے پاشیس نے شمشیر تیزا تلوار پڑی تلوار پڑی کیوں الٹا کرو نہ رہے تلے پانچ پانچ پر دوڑا حضرات کھڑے تھے خیمے کی تھامے ہوئے تناب سن کر یہ گل رہی نام دل ناتوا کو تاب ناگاہ آئی رن سے صدائے پلک جناب بیٹا جاتے بیٹا جاتے جاتے لاش پا ظلم جور بدعوال کرتے ہیں گھوڑوں سے اہلے کی ہمیں پامال کرتے ہیں بانوں کو خصم دے کے چلے شاہ نامدار وہ پیاس اور وہ دھوپ صدمہ وہ اضطرار دل تھا الٹ پلٹ تو کلے جاتا بے قرار اٹھتے تھے اور زمین اٹھتے تھے اور زمین پاگے چلاتے تھے شبیہ پیغمبر ہم آتے ہیں گھبرائے آؤں کدھر کو اہلی اکبر آؤں کدھر کو اہلی اکبر جاؤ چلا رہی ہے جوڑی پامال چلا رہی ہے جوڑی پامال اکبر برائے خالق اکبر جواب دو بیٹا جواب دو میرے بیٹا جواب دو میرے گرتے ہیں ہم ثواب کا ہاتھوں سے کام لو بیٹا ضعیف باپ کے بازوں کو تھام لو کیوں کھینچتے ہو پاؤں کو اے میرے گلزار کیوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے پٹکتے ہو بار بار آنکھیں تو کھولو کہ میرا دل ہے بے قرار بیٹا تمہاری بیٹا تمہاری ماں کو تمہارا بہنیں کھڑی ہے دربار تیرے اشتیاق میں اکبر تمہاری
حضرت یہ کہتے تھے کہ چلا خلق حضرت یہ کہتے تھے کہ چلا خلق اتنی ذبائح کے خدا اتنی ذبائح کے خدا ہچکی جو آئی تھا لیا سے جگر انگڑائی لے کے رکھ دیا شے کے قدم پسار انگڑائی لے کے رکھ دیا شے کے قدم پسار آباد کر لٹا شے والا کے سامنے بیٹے کا نکل گیا بابا کے سامنے صلوات ظلم کرتے تھے جو شپار بانی شر بار بار کہاں جاتے تھے سلام کہاں جاتے تھے سلام برچیاں میدان میں کھاتے تھے جو اکبر بار بار مان کلاتے تھے قیم بانو کہتے تھے کہاں سے لاؤں پانی کیا کروں پیاس عابد کی آل پیاس عابد کی آل شمر سے بولے سکینہ رحم کر معصوم مارتا ہے کیوں تماچے ایسے تمغہ مارتا ہے کیوں تماچے ایسے تمغہ شامیان شوم کے اللہ رے سنگے دلے مارتے تھے لال کو زہرا کے بتا نرغاوا حسین پا جو فوج شام کا تیروں سے جسم چھن گیا شاہ نام کا چلایا نام لے کے لئے قاسم کا ہمارا بھائی ہمارا کیا تو نے کام کا اے ہمارا بھائی تو نے کام کا ہاں میرے رستمانا احمد حسین کو نگو
بابا ڈالو حسین کو طاقت میں جو طاق شہد پناہ کے حسرت سے سوئے گنجے شہیدہ نگاہ کے راکب کو جنان نے دیکھا راہ کے رو کر حسین درد و علام کی قصے طلبدار کیجئے بولا وہ بے زبان کچھ ارشاد کیجئے شفقت سے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کر بولے ہمیں کچھ آنکھوں سے آتا نہیں نظر گھوڑے تو چل کے گانجے شہیداں میں غور کر آرام کرتے علی اکبر میں اسباب وفا میرے دل کو قرار دے عاشق کو چل کے ان کے برابر اتار گھوڑا قدم قدم سوئے مقتل ہوا رواں یعنی نشے کے جسم کو صدمہ تکا ایک نوجوان کی لاش پا ٹھہرا وہ ناگا بوسوں کا حسین بیٹھا جو ذوالجنا کے آپ اترے زین سے دو ہاتھ کاپتے ہوئے نکلے ہاتھوں کے ساتھ آئے یہ آواز ناگاں ہے گر زخم یہ گرمی ہے علامہ آ کر سنبھالتے نہیں عباس ہے کہا ہماری گود آؤ ہماری گود مر کر بھی ہم جدا نہیں پیارے کے ساتھ ہیں واری تیرے پالنے والی کے ہاتھ انہیں ہاتھوں کا ملا جو سارا حسین کو گھوڑا نیزہ سنانے دوڑ کے پھر توڑا نظر پھر توڑا نظر جلتے زمیں پاغش گئے ساتھ پڑے رہے جلاد گرد تیغوں کو کھینچے کھڑے رہے لو مومنو لرزتا ہے اب دشت کربلا لو شمر زبا کرنے کو
لوب چرے اور نبی جاتے کا کلام لوب چرے اور نبی جاتے کا کلام بیٹے مومنان نکلے مگر ہم نکال پڑے موڑا بہت زینب نکل پڑے فاتحہ مثال بدر جو حاصل ہوا کمال مجھے گھٹا گھٹا کے فلک گھٹا گھٹا تیری مدد کا فقط یا علی بھروسہ ہے کسی کسی کے حسین کہتے تھے پوچھتے فرش سے گرتا ہوں مدد کا مدد کا وقت حسین کہتے تھے پروردگار رہیو گواہ کے قتل کرتے قتل کرتے مومنوں تشنہ دہن آج ہے صحرا میں حسین تیر بارہ ہیں کھڑے ہیں صف آدھا میں حسین سب سے کہتے ہیں شہادت کی تمنا میں حسین اور دو چار گھڑیاں اور دو چار دیکھنا سینے پازان ہوئے بدختر ہوگا آب خان جیسے میرا خوش گلا دیکھیے کس پڑے آہے جناب ذرا انتہا دیکھیے اس غم کی اب ہوتی ہے کیا دیکھیے حشر ہو دنیا میں کہ نازل ہو بلا واہ
واقعی حادثہ تو ہوئے گا ایسا ہی بڑا، پوچھتے ہیں یدوشا سے کیا ہوئے گا، شاگرد ہوگا کہ نبی روئے گا، شاگرد برگر بھی روئے گا۔ اشقیاء کہتے ہیں کیا فکر ہے اس کی ہم کو، تم ہی سید تم ہی بے کس و امام خوشگو، ظلم گزرے گا یہ سب تم پا کیا ہے، جو کربلا آئے تو آئے، جو قیامات ہو تو آپ گرزی تہ تیرے جفا ہوئیں گے، فاطمہ روئے گے، فاطمہ روئے گے، ہم تو خوش ہو کے تمہیں ذبح کریں گے شبیر، ہم کو کیا زینب کلثوم اگر ہوگی اسی، ہاں نبی روئیں گے جب تم پا چلے گی شمشیر، خبر میں ہوئے گا احوال علی کا تاخیر، ننگے سر کوفے میں زینب کو جو لے جائیں گے، عید کے رسم ہے جو وہ مجالا، حاصل اس کہنے سے یہ ہے کہ نصر ہو خلاف، اس لیے روتے ہو پانی کوئی دے دے اس دار، سو یہ امید نہ ہم تم سے رکھو حق کی خسان، خون کے پیاسے ہے پلائیں گے نہیں پانی، آپ صابر ہیں تو کیا خوف ہے، پھر مرنے کا روئیے آپ کوئی رحم نہیں کرنے کا، روئیے آپ کوئی رحم نہیں کرنے کا، شے نے فرمایا خدا سے ڈرو کیا کہتے ہو حاشا للہ کے پانی کی نہیں مجھ کو چاہ، واہ بے رحم ہو تم لوگ بھی واللہ بلا، مجھ کو بے صبر نہ کہنا یہ خطا ہے یہ گناہ، یہ تو سمجھو کوئی ناحق بھی بھلا روتا ہے، ٹکڑے اکبر کے جدائی جو جگر ہوتا ہے، ٹکڑے اکبر کے جدائی جو جگر ہوتا ہے، جس کا مرتا ہے پسر سب اسے سمجھاتے ہیں، یا اسی طرح کی ایذا اسے پہنچاتے ہیں، مبتلا دکھ میں جو ہو اس پر ترس کھاتے ہیں، یا کہ پانی کے لیے بھی اسے ترساتے ہیں، یا کہ پانی کے لیے بھی اسے ترساتے ہیں، یہ گلا تم سے نہیں پانی دیا یا نہ دیا ہے، اکبر کا مجھے روزانہ دیا ہے، اکبر کا مجھے روزانہ دیا، خیر جو ظلم ہوا مجھ پر
جو گزرا اس کا انصاف فقط حشر میں خالق پر رکھا. اب وصیت تمہیں کرتا ہوں سنو ایک ذرا. سر میرا کاٹ کے جانا جو سوئے آل ابا. سر میرا کاٹ کے جانا جو سوئے آل ابا. دفتن آگ نہ خیموں میں لگا دینا تو بچے غجب بچے ہیں غجب کیجیو بے ادبی جا کے نا زینب سے ذرا. بد دعا تم کو جو دے گی تو غضب ہوئے گا. ماں کر لیجیو تم چادر بنت زہرا. کس سخی کی ہے وہ بیٹی تمہیں دے دیں گردا. ننگے سر بلوے میں زینب کو نہ لانا یارو. اور اگر لانا تو چادر بھی اڑا اور اگر لانا تو چادر بھی اڑانا یارو. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي حبيب إله العالمين أشرف المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين نبي القاسم محمد وعلى وارث علم النبيين حاكم يوم الدين رئيس العارفين سيد الوصيين قائد الغر المحجلين قاتل الكفار والمشركين قاطع الناكسين والقاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين الشجاع الغضنفر خاصم طوبى وصخر میزان الأعمال مخلب الأهوال وجه الله الذي من آمنا به يمنا نفس الله القائمة أذن الله الواعية عين الله الناظرة حجة الله البالغة الإمام نجم الثاقب إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب ومظهر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا ومولى الكونين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المقدس المبارك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله
والیوم الآخر. صلوات ارشاد فرمائیں. عزیزان گرامی، یہ آیہ مبارکہ کہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، یہ مشہور ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان آیے اولی الامر سے، کیونکہ اس آیہ مبارکہ میں اصرار کے ساتھ اطاعت اولی الامر کا حکم دیا گیا ہے. اس موضوع پر ہماری جو گفتگو رہے گی، اس سے قبل میں ہر سال پہلی ہی مجلس میں، اس کا سلسلہ آج سے شروع ہوا ہے، اس عزاخانہ زہرا میں 17، 18 اور 19 رمضان کو یہ مجلس شب میں 9 بجے کے بعد شروع ہوگی. 20 رمضان کی مجلس میں تاخیر ہوتی ہے، چونکہ وہ مجلس میں تابوت بھی اٹھایا جاتا ہے، اور تابوت مولا کائنات کی ذریعہ مبارک وہ معجز نما ذریعہ ہے. لوگوں کی مرادیں اور لوگوں کی منتیں پوری ہوتی ہیں. دور دور سے لوگ آتے ہیں اس ذریعے پر نظر چڑھانے کے لیے اور زیارت کے لیے. اور ہمارے شہر ولایت علی اور رضا حسین میں 20 رمضان یعنی شب شہادت مولا کائنات کثرت سے مجالس کا سلسلہ رہتا ہے. اس لیے اس ایک دن یہ مجلس 11 بجے کے بعد آغاز ہوگی، اور آخری مجلس 21 رمضان کی پھر وہی اپنے قدیم وقت پر 9 بجے کے بعد آغاز ہوگی. یہ سلسلہ رہے گا، اور میں ہر سال ہی اس بات کو اپنا ایمانی، اخلاقی اور دینی فرض سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کا شکریہ ادا کروں داعیان مجلس فرزندان مولوی عسکر نواز جنگ اعلیٰ اللہ مقاموں کی خدمت میں، ان کے فرزندان عابد نواب اور بالخصوص حامد حسین صاحب حامد نواب کی خدمت میں بھی، اور تمام برادران کی خدمت میں، کہ میرے لیے یہ ایک سعادت قرار پائی ہے کہ ان مجالس کو میں خطاب کروں و پڑھوں کہ جو مجلسیں ہمارے شہر ولایت علی و عزائے حسین کی نمائندہ ترین مجلسیں رہی ہیں. ایک دور، ایک زمانہ، اب دور بدلے، زمانہ بھی بدلا، مومنین کی کثرت کے ساتھ عزاداری میں بھی کثرت ہو گئی. ورنہ ان دنوں جب جو یہ مکرم الدولہ میں یہ مجلسیں ہوا کرتی تھیں، اور ام محترم علامہ عباس رضی صاحب قبلہ انہیں خطاب کرنے کے لیے بطور خاص بامبے سے تشریف لاتے تھے، تو وہ منظر ہی کچھ اور ہوتا تھا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے جنریشن کے، ہماری نسل کے جو لوگ ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم خوش قسمت سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نے وہ دور، وہ زمانہ بھی دیکھا، اس طرح کی مجلسیں بھی دیکھیں جو دیوڑی میں پڑھی جاتی تھیں ام محترم علامہ عباس رضی صاحب کی جانب سے. اور اس کے بعد مقام تبدیل ہوا تو، اور پھر ام محترم اس دنیا میں نہ رہے، تو یہ ذمہ داری اس خانوادے نے والد محترم آفتاب دکن کے سپرد کی، اور وہ اپنی زندگی کے آخری سال تک برابر ان مجالس کو پڑھتے رہے. اور اس کے بعد حامد بھائی نے مجھ سے وعدہ لیا، مجھے اچھا یاد ہے، مولا کے پہاڑ پہ زیارت کے لیے شاید 13 رجب کا موقع تھا،
یا کوئی اور موقع تھا، وہاں نیم باوڑے پر باب الحوائج کے علم مبارک کی زیارت کے وقت ملاقات ہوئی تو حامد نواب صاحب نے، جنہیں میں اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں، عابد بھائی بھی میرے بڑے بھائی ہیں، حامد بھائی نے مجھ سے وہاں وعدہ لیا باب الحوائج کے علم کے سامنے کہ اب یہ مجلسیں مسلسل آپ ہی کو پڑھنی ہوں گی۔ تو یہ میں یہی سمجھوں گا کہ باب الحوائج کا کرم رہا، شہزادی کونین کی نظر عنایت رہی کہ وہ قدیم ترین مجلسیں ہمارے شہر کی، اس زمانے میں اتنی مجلسیں ہوتی ہی نہیں تھیں، مخصوص مجلسیں ہوتی تھیں تو اس میں مومنین بھی آتے تھے، اب جگہ جگہ ہر جگہ مجلسیں ہیں، اس لیے مومنین بھی بڑھ گئے ہیں، تقسیم ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال میرا فرض ہے کہ میں ان حضرات کا شکر گزار رہوں کہ یہ سعادت کے مجالس شہادت مولا کائنات جو تاریخ عزاداری حیدرآباد کی اہم ترین مجلسیں ہیں، اگر آج بھی کوئی حیدرآباد کی تاریخ بسلسلہ عزاداری مرتب کرنا چاہے تو ان مجلسوں کے ذکر کے بغیر وہ تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اعتبار سے تاریخی مجلسیں ہیں، خدامت کے اعتبار سے بھی اور اپنے انداز کے اعتبار سے بھی۔ یہ میں بہرحال اس کو اپنا فرض سمجھ کر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ سعادت دی گئی ہے، اور یہ بھی ایک خصوصیت ان مجالس کی یہ رہی کہ ام محترم برسا برس علامہ عباس چودھری صاحب پڑھتے رہے تو عنوان اس کا ولایت مطلقہ ہوتا تھا، یعنی ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور اس کے بعد والد محترم آفتاب دکن نے جب سلسلے کو جاری رکھا تو انہوں نے بھی اسی عنوان کو پیش نظر رکھ کے، کیونکہ ام محترم کا مقرر کردہ عنوان تھا، تو اسی کو جاری رکھتے ہوئے اسی عنوان پر وہ خطاب کیا کرتے تھے۔ اور ان کے گزرنے کے بعد جب یہ ذمہ داری میرے سپرد ہوئی تو میں بھی اپنے طور پر باوجود اپنی کمائیگی کے کوشش یہی کرتا ہوں کہ عنوان پر باقی رہا جائے، اسی عنوان پر گفتگو ہو۔ اسی لیے میں نے جس آیے مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس میں پروردگار عالم نے اپنے ولی مطلق مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اطاعت کا واضح طور پر حکم دیا ہے۔ تو ولایت جو ہے ایک بڑا وسیع لفظ ہے، اس کے لیے میں ہمیشہ یہی طریقہ ہے کہ میں پہلے عنوان کا تعارف کرا دوں، پھر گفتگو کل پرسوں وہ بھی ہوتی رہے گی۔ آج کی مجلس میں ہمیشہ یہی رہا کہ تعارف وصف ولایت ہو کہ ولایت کہتے کسے ہیں، ولایت کے معانی اور مفاہیم کیا ہیں۔ ہم ولایت کہتے ضرور ہیں، لیکن کہنے والوں کو چاہیے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کما حقہ اس کا علم بھی رکھیں، اس سے واقف بھی ہوں، تبھی جا کے پھر لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا آپ کو پڑھنے میں بھی سننے میں بھی۔ اس کی مثال ایسی ہے، اکثر لوگ جو ہے وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر لطف نماز سے محروم رہتے ہیں۔ نماز کا جو ایک مزہ جسے کہتے ہیں، لطف ہے نماز کا، ایک وہ لطف سے محروم رہتے، اس لیے کہ پڑھتے اس لیے ہیں کہ ہمارے باپ دادا پڑھتے تھے لہذا ہم کو بھی پڑھنا ہے، اور پڑھے جا رہے ہیں، سورے پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان سوروں میں ہے کیا۔
اور رکوع کا ذکر ہو رہا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سجدے میں کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ربی العظیم کیا چیز ہے، ربی الاعلی کسے کہتے ہیں۔ اتنی خوبیاں ہیں نماز میں اور اتنے مقامات لطف ہیں عزیزان گرامی، اگر کسی کو ایک مرتبہ نماز کا لطف حاصل ہو جائے تو پھر وہ زندگی بھر کسی موقع پر نماز ترک نہیں کرے گا، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ۔ اکثر لوگ نماز مطلب یہ کہ چھوڑ دیتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو معرفت نماز نہیں ہے، پڑھتے اس لیے کہ چلو پڑھنا اللہ کی عبادت ہے، نماز اللہ نے واجب کی ہے تو وہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ موضوع پورا جو ہے نماز کا آ رہا ہے تو میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ اللہ کو کیا پڑی تھی کہ وہ ہم پر یہ واجبات رکھتا، 5 وقت کی نماز، رمضان کے پورے روزے۔ آپ یہ بتائیے نمازیں پڑھنے سے، ہم کو روزہ رکھنے سے اللہ کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ وہ تو ان باتوں سے مبرہ ہے، جسے کہتے ہیں کہ فائدہ یا نقصان۔ اللہ کو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو پھر اسے کیا؟ اس کا یہ کرم ہے۔ عزیزان گرامی، جب بات آتی ہے تو کہنا پڑتا ہے، اور میں کہتا ہوں تاکہ آپ حضرات سن کے اس بات کو محسوس کریں کہ ہمارے ماں باپ ہمیں کتنا چاہتے ہیں، کتنا عزیز رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یعنی ایک منزل وہ بھی آتی ہے کہ جہاں ماں باپ اپنے آپ کو اولاد پہ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ میں کوئی کتابی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ حوالہ کون سی کتاب سے آپ پڑھ، میں اپنی زندگی کی، آپ کی ہماری زندگی کی کتاب کے اوراق الٹ رہا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اولاد بیمار ہو گئی، شدید بیمار ہو گئی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو میں نے ماں باپ کو اولاد کے اطراف صدقہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یہ دعا کرتے ہوئے کہ پروردگار اس کی بلا ہم پہ لا دے، ہے نا؟ ایک حقیقت بتا رہا ہوں نا، تو کتنا چاہتے ہیں ماں باپ۔ آپ تصور کریں ماں باپ جتنا چاہتے ہیں اس سے 70,000 گنا زیادہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ ماں باپ ہی کی محبت کو نہ سمجھ پائے، اللہ کی محبت کو کیا سمجھیں گے؟ وہ اتنا کریم ہے، اتنا چاہنے والا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، معافی پہ معافی چاہتے ہیں، وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں بیٹھا ہوں معاف کرنے کے لیے، دعائیں قبول کرنے کے لیے، آؤ میری بارگاہ میں دعا کرو، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ کون کہتا ہے؟ ایک بات عرض کروں عزیزان گرامی، اللہ کا خیر، اللہ کا خزانہ کتنا بڑا ہے، کیا ہے اس کا تو ذکر ہو نہیں سکتا، لیکن دنیاوی جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں نا، لوگ حاجت مند ان کے دربار میں جاتے ہیں حاجت مانگنے کے لیے، آج گئے، 1-2-4 دن کے وقفے سے پھر چلے گئے، پھر بھی دے دیا، پھر 1-2-4 وقفے سے دن کے بعد گئے، تو وہ کہتا ہے دینے والا، ارے بھائی تمہیں تو ابھی چند دن قبل ہم نے دیا تھا، تم پھر مانگنے کے لیے آ گئے، تو ناراض، یعنی دینے والا ناراض ہوتا ہے۔ میں ایک بات توجہ چاہوں گا میں آپ کی، آپ بہت ماشاءاللہ بڑے ہی انہماک اور دلچسپی سے سن رہے، جب سامنے والا احساس ہوتا ہے پڑھنے والے کو کہ دلچسپی سے سن رہا ہے تو دل بھی چاہتا ہے کہ اسے سنایا جائے۔ آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ بھئی تم ابھی آئے تھے، پھر ہم نے دیا تم کو، پھر تم مانگ رہے ہو۔ تو یہ دنیا کے دینے والے جو ہیں مانگنے پر ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ وہ ہے جو نہ مانگے تو ناراض ہو جاتا ہے، جو نہ مانگے تو ناراض کہتا ہے بھائی میں تو دینے کے لیے بیٹھا ہوں، میرے خزانے میں کوئی مطلب مانگتے کیوں نہیں، طلب کیوں نہیں کرتے مجھ سے؟ تو یہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح سے اللہ جو ہے اتنا چاہنے والا ہے۔ نماز رکھی اسی لیے کہ ہر رخ سے نماز میں ہمیں فائدہ ہے، ہم پڑھیں تو فائدہ ہے، نہ پڑھیں تو نقصان ہی نقصان ہے، مادی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی۔ آج صدیوں بعد نئی نئی تحقیق سامنے آ رہی ہے، ڈاکٹرز جو ہے ریسرچ کر کے کہہ رہے ہیں
کہ نماز اتنی بہترین ایکسرسائز ہے کہ جس سے انسان کے سارے جسم کے اعضاء قابو میں رہتے ہیں. اور اب میں بات آئی تو عرض کر رہا ہوں، سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے جسم کا پورا دوران خون جو ہے وہ سر میں آتا ہے، تو وہ آنا بہت ضروری ہے. وہ نہ آئے تو نقصان ہو جاتا ہے. پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر مکمل طور پہ جسم میں خون برابر ہو جاتا ہے. جھکتے ہیں رکوع میں تو آدھا دوران خون جو ہے نیچے کی طرف ہوتا ہے، سجدے میں پورا ہو جاتا ہے. تو یہ ساری جو ہے یہ جسم انسانی کے فائدے کی چیزیں ہیں. تو اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں کہ نماز پڑھو تو فائدہ جسمانی بھی ہو اور روحانی یہ فائدہ ہو کہ تمہیں یہ احساس ہوتا رہے. دیکھیے نماز کی ایک خوبی بتا رہا ہوں میں آپ کو، سب سے بڑی یہ ہے کہ انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے، انسان بڑا ہو جاتا ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کوئی سیٹ مل جاتی ہے نا، تو اس کے نفس میں تھوڑا سا تکبر آ جاتا ہے کہ بھئی میں بہت بڑا ہو گیا ہوں. تو نماز اس لیے رکھی کہ کم سے کم دن میں 5 مرتبہ تم کو یہ احساس ہو کہ تم بڑے نہیں ہو. تم سے بڑا وہ ہے جو سبحانہ ربی العظیم کا مصداق ہے، تم سے بڑا وہ ہے جو سبحانہ ربی الاعلیٰ کا مصداق ہے. اعلیٰ وہ ہے، اعلیٰ تم نہیں ہو. تو اگر یہ بات ہم محسوس کرتے رہیں گے تو ہم کبھی غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوں گے. ہم کبھی بھی جو ہے غرور مبتلا، اگر یہ بات مسلسل ہمارے ذہن میں رہے کہ بھئی ہم تو حقیر ہیں، فقیر ہیں، مستقیر ہیں، مستجیر ہیں، تو پروردگار ہے، تو مالک ہے، تو یہ احساس انسان کو اپنی جگہ قائم رہنا، صاف الفاظ میں کہ ہمارے پاؤں زمین پہ رکھتا ہے. یہ احساس ہمیں ڈاؤن ٹو ارتھ آج کی زبان میں بچوں کے لیے رکھتا ہے. وہاں پاؤں زمین پہ، ورنہ پاؤں زمین سے جیسے اٹھنا شروع ہوئے انسان فضاؤں میں تیرنے لگتا ہے اور پھر ایک مقام آتا ہے کہ منہ کے بل گر پڑتا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم فضاؤں میں اڑیں اور منہ کے بل زمین پہ گریں، بہتر ہے کہ ہم اپنے پاؤں زمین ہی پر جمع کر رکھیں. میں بات عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اللہ کو کوئی فائدہ ہمارے کسی عمل سے نہیں ہے. جتنے اعمال اس نے ہمارے لیے رکھے ہیں وہ سب کے سب ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں. ایک پورا موضوع ہے یہ، نماز کے فوائد، روزے کے فوائد بھی، روزے کے کیا کیا فائدے. انشاءاللہ آگے اگر موقع رہا تو آپ کی دلچسپی رہی تو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ روزے کے فائدے کے. لیکن آج میں اس حد تک آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ نماز کے جو بے شمار فائدے ہیں ان میں یہ، اب دیکھیے آپ، عبادت تھی اللہ کو، اللہ، اچھا پھر اللہ محتاج نہیں ہے ہماری عبادت کا کہ ہم عبادت کریں تو اللہ کے پاس تو ملائکہ و مقربین ہم سے زیادہ ہیں. کروڑوں کی تعداد میں ملائکہ ہیں جو صبح و شام دن رات اسی کا ذکر، اس کی عبادت کر رہے ہیں. تو اللہ کو عبادت کے لیے تو وہی کافی تھے. ویسے اللہ کو اللہ ہونے کے لیے ان کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اس وقت بھی اللہ تھا جب نہ ملک تھے نہ مقربین تھے، کوئی نہیں تھا نا کائنات میں. بعد میں بنایا اس نے سب کو خلق کیا. تو اس کو کیا ضرورت تھی؟ اس نے یہی چاہا کہ میں انسان کو بناؤں تاکہ انسان خود اپنے آپ کو سمجھے. جب تک انسان اپنے نفس کا عارف نہیں ہوگا اللہ کا عارف بھی نہیں ہو سکتا ہے. لوگ لاپرواہی کر کے اپنی پوری زندگی ضائع کر دیتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آخر اللہ ہے کیا، اس کی طاقت ہے کیا، اس کی قوت ہے کیا، اسے کیسے منوایا گیا، کس نے منوایا گیا، کس نے منایا اللہ کو، کس نے ثابت کیا اللہ کے وجود کو. یہ پورا سلسلہ ہے. تو یہ بات کہ ساری عبادتیں اللہ نے ہمارے اپنے فائدے کے. عبادت کروانا تھا اس کو اپنے بندوں سے، کوئی ایک وقت مقرر کر دیتا صبح ہی کا، بس صبح، پھر دوسرے دن صبح. اس میں ہوتا کیا تھا؟ دیکھیے بات سمجھ میں آتی ہے، یہ منطق کہتے ہیں اس کو، لاجک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اگر ایک ہی وقت رکھتا تو ایک بڑا وقفہ درمیان میں آ جاتا تو انسان ایک مرتبہ یاد کر کے پھر بھول جاتا، پھر اپنے کاموں میں تو اللہ نے کہ تم کسی بھی کاموں میں رہو، وقفے سے میری بارگاہ میں آتے رہو تو تمہیں یہ احساس ہوگا کہ تم فقیر ہو، میں امیر ہوں.
تم کو یہ احساس ہونا چاہیے لازمی طور پر کہ تم حقیر ہو، تم کمتر ہو، میں اعلیٰ ہوں، میں ارفع ہوں۔ یہ احساس بھی اللہ ہم کو اس لیے دلا رہا ہے تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں گناہوں سے، ہم محفوظ رہ سکیں بری عادتوں سے، ہم محفوظ رہ سکیں نقصان سے۔ اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے لیے ذرا سا بھی نقصان ہو، ذرا سا بھی۔ پھر اللہ نہیں رہتا ہے، اس کی عدالت پہ حرف آ جاتا ہے نا، اس کی عدالت پہ حرف آ جاتا ہے کہ وہ ایسا کام کرنے کے لیے حکم دے رہا ہے جس میں نقصان ہو۔ تو انسان یہ کبھی نہ سمجھے کہ نماز پڑھنے میں یا روزہ رکھنے میں یا اور احکامات میں ہمارا کہیں بھی کوئی نقصان ہو رہا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ ہر موقع پر ہماری بھلائی چاہتا ہے، ہماری بہتری چاہتا ہے۔ اس کی مثال جیسا میں نے دی، ماں باپ سے 70,000 گنا زیادہ وہ ہم کو عزیز رکھتا ہے، اس لیے اس میں معاف کرنے کی صفت بھی بہت بڑی ہے کہ وہ ہم کو معاف کرتا چلا جاتا ہے، ہم غلطیاں کرتے جاتے ہیں، وہ معاف کرتا۔ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں ماں باپ بھی معاف نہیں کرتے۔ دیکھیے یہی منزل ہے، منزلت بتانے کے لیے اللہ نے ساری چیزیں رکھی ہے۔ ماں باپ کا وہ مقام ہے کہ اگر تم نے ماں باپ کو تکلیف دی اور اگر انہوں نے تمہیں معاف نہیں کیا تو اللہ بھی تم کو معاف نہیں کرے گا۔ اب یہ ایک بات چلتی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، ہمارے درمیان میں بھی ہے، اور ایک ذہن میں رکھیں، بات میرے ذہن میں آ گئی تو میں عرض کر دے رہا ہوں کہ آپ کچھ بھی کر لو، کسی کو نقصان پہنچا دو، کسی کا پیسہ غصب کر لو، زمین غصب کر لو، کچھ بھی کرو، اور اس کے بعد ایک مرتبہ عمرے کو چلے جاؤ، تو اب ایسے ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے باہر ہے، یعنی کوئی گناہ، سب گناہ ختم ہو جائیں گے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ گناہ معاف ہوں گے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان کے ہیں۔ آپ نے کسی وجہ سے نماز چھوڑ دی، وہ معاف کر دے گا اللہ۔ روزہ چھوڑ دیا، وہ معاف کر دے گا اللہ۔ آپ کے اور اللہ کا، آپ نے کوئی گناہ کر دیا اللہ کا، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے انسانوں کا نقصان کیا ہے تو وہ گناہ کبھی معاف نہیں ہونے والے جب تک کہ وہ خود نہ معاف کر دے، جب تک کہ۔ تو ماں باپ کے لیے یہی ہے کہ ماں باپ اگر معاف نہ کریں تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ کرم در کرم، اللہ میں زحمت تمام کر رہا ہوں آج کی حد تک، عنوان سے بات آگے بڑھی ہے، کل انشاءاللہ ہم پھر اور اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ ولایت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اسی کے ذیل میں ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ علی کی ولایت ہی، کہ علی کی ولایت نہ ہو تو یہ ساری باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ علی کی ولایت ہی کے سائے میں ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر دوں کہ شہزادی کونین، ہم ان کی بارگاہ میں ہیں، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ تمہارے صلبی باپ جو ہیں وہ ہیں جن کے نطفے سے تم پیدا ہوئے ہو، اور تمہارے روحانی باپ جو ہے وہ میرے بابا اور میرا ابن ام علی مرتضیٰ ہے۔ یہ امت کے دو باپ ہیں۔ جس نے تمہیں پیدا، جس کے ذریعے تم دنیا میں آئے، وہ تمہارا صلبی باپ ہے مادی طور پہ۔ یہ روحانی یا نورانی باپ تمہارے یہ ہیں۔ تو یاد رکھو، اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہو جائیں، تمہارا باپ تم سے خفا ہے، تمہاری بخشش کا مسئلہ آ جائے گا۔ روز محشر اللہ نہیں بخشے گا کیونکہ تمہارا باپ تمہیں معاف نہیں کر رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر میرے بابا بھی اور میرے ابن ام، میرا کفو علی، آگے بڑھ کر تمہارے باپ کو راضی کریں گے کہ تمہیں معاف کر دو۔ تمہارے باپ کو راضی کر دیں گے، اور راضی ہو جائیں گا نا بھائی، کیسا نہیں ہوگا؟ مولا جب سفارش کر رہے ہیں تو کون سا علی کا چاہنے والا ہوگا جو معاف نہیں کرے گا؟ تو بوجہ علی، بوجہ ولایت علی وہ تم کو معاف کر دے گا۔ اب باپ
کی ناراضگی ختم ہو گئی، اللہ تم کو بخش دے گا۔ اب جو شہزادی نے کہا وہ قابل غور فکر ہے۔ اب شہزادی نے کہا تمہارے صلبی باپ اگر ناراض ہوں تو علی تمہارے باپ سے سفارش کر کے تمہیں معاف کروا دیں گے، لیکن یاد رکھو اگر علی ناراض ہو جائیں گے، تم علی کو اگر ناراض کر دو گے تو پھر پوری دنیا کی عبادتوں کا ثواب بھی کام نہیں آئے گا۔ تو علی کو ناراض نہ کرو۔ ماں باپ ناراض ہو جائیں گے تو علی معاف کرا دیں گے، علی ناراض ہو جائے تو کوئی معاف کرانے والا نہیں ہے، یاد رکھو۔ علی کی ناراضگی سوائے جہنم کے کسی اور راستے پر نہ لے جائے۔ شہزادی نے کہا ہے کہ علی کو ناراض نہ کرو۔ عزیزان گرامی، ناراض کرنا تو دور کی بات ہے، علی تو وہ سخی کا نام ہے کہ جنہوں نے گستاخی بھی کی تو علی معاف کرتے گئے ہیں، علی اس سخی کا نام ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ دنیا والے نے ایسی ہستی کہ جو مکمل طور پر انسانیت کے لیے بہترین نمونہ رہی ہے، جو بیواؤں کا مددگار، یتیموں کا نگہبان، انسانوں کو حیوان سے انسان بنانے والا، وہ علی جس نے نجات کا راستہ دکھایا، ظالموں نے اس پر ہی ظلم کر دیا، اسی کو قتل کر دیا۔ یہ دن، یہ ایام جن سے ہم گزر رہے ہیں آج کی تاریخ سے، کل 18-21 رمضان رات دیر گئے تک یہی تذکرے ہوں گے کہ مولا کائنات کو زخمی کیا گیا۔ مگر یہ اہل بیت کے گھرانے کی تاریخ ہے، ہماری محبتیں ہیں حسین کے غم سے، اہل بیت کے گھرانے کے غم سے، کہ ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج کی مجلس میں جو ذکر ہوا ہے آپ نے سنا ہے، اسی ذکر کو میں مربوط کروں کہ سب سے پہلے ذاکر نے مرثیہ پڑھا باب الحوائج کی مصیبت کا، پھر اس کے بعد مرثیہ پڑھا گیا زخمی سنا سے رن میں جو شہکا پسر ہوا، پھر اس کے بعد امام حسین کی مصیبت۔ تو یہ امام حسین کی مصیبتیں تو آخر میں جو مرثیے پڑھے گئے ان کی شہادت کے پڑھے گئے، لیکن اس سے قبل جو مرثیے پڑھے گئے اس میں بھی حسین شہید ہوئے ہیں۔ آپ بتائیے کہ جب 32 برس کے بھائی نے نہر کے کنارے سے آواز دی کہ مولا میرا سلام قبول کریں، اور حسین جب بھائی تک پہنچے ہیں تو یہ منظر دیکھنے پر کہ عباس کے شانے کٹے ہوئے ہیں، سر شگافتہ ہے، کیا حسین شہید نہیں ہوئے؟ یہ منظر دیکھا کہ 32 برس خدمت کرنے والا غش کے عالم میں پڑا ہے، حسین کی شہادت کا لمحہ تھا۔ پھر وہ موقع جو آپ نے سنا کہ کڑیل جوان لال علی اکبر، جب اس کی آواز پر سرانے پہنچے تو کیا عالم دیکھا۔ 18 برس کی جوانی اجڑی ہوئی ہے، علی اکبر خاک پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، سینہ زخمی ہے۔ یہ منظر دیکھا تو رہا نہ گیا، تو اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا حسین، بیٹے کے پہلو میں بیٹھ کے کہتے تھے میرے لال تیرا یہ عالم ہو گیا ہے۔ زخموں سے چور علی اکبر ہیں۔ یہاں پر بھی حسین کی شہادت ہوئی ہے، لیکن یہ ساری منزلیں گزرنے کے بعد کربلا کے میدان میں وہ موقع جب آیا کہ جب حسین لڑتے لڑتے پشت فرس سے زمین پہ آ گئے، زینب خیمے سے نکلی، تلے زینبیہ پہ پہنچی تو دیکھا ماں جایا دشمنوں میں گھرا ہے، اطراف ظالم خنجر لیے کھڑے ہیں۔ علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھ سر پر رکھے، فریاد کی یبنا سعد
یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ نبی کا نواسا ہے، میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے۔ الہی و سیدی و مولایا بحق محمد وآل محمد سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون۔ سلام اللہ علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہم صل